السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر روزے سے متعلق ایک اہم مسئلہ بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دو آدمیوں کو رخصت دی ہے، ایک مریض اور دوسرا مسافر۔ تو شریعت کی نظر میں، شریعت میں مریض سے یہاں کون سا مریض مراد ہے؟ تو یہاں شریعت میں مریض سے مراد وہ مریض ہے کہ جو دائمی بیماری کے اندر مبتلا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کے لیے روزہ رکھنا یہ باعث تکلیف ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا آپ کی جان کو خطرہ ہے، بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا شوگر کی بیماری ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری بیماری ہے جو عام طور پر اس وقت عام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب ان کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ بیماری ایسی ہے، اس حالت میں پہنچی ہوئی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو، مثال کے طور پر ان بیماریوں کی دوائی بھی تیار ہو گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے، دوائی لیتا ہے، یا بی پی کا مریض ہے، وہ بھی دوائی لیتا ہے۔ اب دوائی لینے کا طریقہ دیکھنا ہے ان کا یہ کہ اگر دوائی صبح میں لیتا ہے اور پھر شام میں لیتا ہے، صبح کی خوراک ہے اور شام کی خوراک ہے، درمیان کے وقفے میں کوئی خوراک نہیں ہے، اور اسی صبح کی دوائی سے شام تک اس کا بلڈ پریشر یا اس کا شوگر کنٹرول رہتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ صبح سحری کے وقت وہ دوائی لے اور پھر افطار کے وقت پھر دوائی لے، درمیان میں چونکہ اس کی صحت صحیح رہتی ہے، اتنا کنٹرول کے اندر شوگر رہتا ہے یا بلڈ پریشر بھی کنٹرول کے اندر رہتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر ایک بیمار ایسا ہے کہ صبح میں دوائی لیتا تھا اور پھر دوپہر میں دوائی لیتا تھا اور پھر شام میں دوائی لیتا تھا، اور دوپہر کی جو دوائی ہے اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، اس کی حالت خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ اگر اس کی درمیان کی جو دوائی ہے، دوپہر کی دوائی ہے، وہ دوپہر میں جو دوائی لیتا تھا اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اب اس کے لیے جان کا خطرہ ہے، یا اسی طریقے سے بیماری کے، شوگر کے، یا اسی طریقے سے بلڈ پریشر کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ تو اب اس کے لیے چونکہ یہاں مجبوری آ گئی ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ تو یہاں جو شریعت کے اندر بیمار ہے وہ ایسا بیمار مراد لیا گیا ہے کہ جس کی بیماری دائمی ہو اور اس بیماری کے اندر اس کے لیے روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہو، یعنی اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، وہ چاہے کوئی سی بھی بیماری ہو۔ یہ نہیں کہ بھائی شوگر کی بیماری ہے، یا اسی طریقے سے بلڈ پریشر کی بیماری، اور بھی بہت ساری بیماری ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے دائمی ہوتی ہے، اور اب اگر ان بیماریوں کے اندر روزہ رکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، مثال کے طور پر ایک انسان صبح میں دوائی لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوائی لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوائی، یہاں تک کہ شام تک کئی مرتبہ دوائی لیتا ہے۔ اب اگر وہ ان دوائی کو چھوڑ دیتا ہے جو درمیان کی دوائی آتی ہیں، تو اب اس کے لیے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اب ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، اس کی طرف سے اب یہ دیکھا جائے گا
اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دے۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی دائمی بیماری کے اندر اس کو یہ یقین ہے کہ صحیح ہو جائے گی، تندرستی اس کو مل جائے گی، یا اتنی قوت آ جائے گی کہ بھائی وہ روزے کو رکھ سکے اور اس طریقے سے بھی رکھ سکے، یہ نہیں کہ بھائی لگاتار ہی روزے رکھنے ہیں، بلکہ 2 دن چھوڑ کر کے 3 دن چھوڑ کر کے ایک روزہ رکھ لے، پھر 5 دن چھوڑ کر کے ایک روزہ رکھ لے، اس طریقے سے وہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ روزوں کی قضا کرے، اس کی طرف سے فدیہ ادا نہیں کیا جائے گا، فدیہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک بیمار ایسا ہے کہ بھائی رمضان مبارک کا مہینہ چھوڑو، باقی جو زندگی ہے اس کی وہ ایسی ہی بیماری کے اندر، دائمی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور تب بھی وہ روزہ رکھے گا، تبھی اس کے لیے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، یا اسی طریقے سے اس کی جان کو خطرہ ہے کہ بھئی روزے کسی بھی حالت میں رکھے نہیں جائیں گے، تو ایسے بیمار کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ وہ چاہے بلڈ پریشر کا بیمار ہو، شوگر کا بیمار ہو، یا اسی طریقے سے دل کا بیمار ہو، یا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جس بیماری کے اندر بھی مبتلا ہے، جو شریعت نے مریض کی بیمار کی جو حد بتلائی ہے وہ حد رکھ کر کے سامنے اگر بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور ڈاکٹروں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی روزہ رکھنا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے روزے کا فدیہ ادا کیا جائے گا، اس کی طرف سے وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ دوسرے کس شخص کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ ایک بوڑھا ضعیف انسان، کمزور، بیمار نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہم بہت سارے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ بیچارے جو بالکل کمزور ضعیف ہوتے ہیں، اگر روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے جان کا خطرہ ہے، اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ شیخ فانی جن کو کہا جاتا ہے بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، ان کی طرف سے بھی فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی عمر کا تقاضا یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ کبھی بھی اس حالت میں ہوں گے نہیں کہ بھائی ان کی چونکہ عمر اتنی آ چکی ہے کہ اب ان کو روزہ رکھنے کی قوت اور طاقت مل جائے۔ مثال کے طور پر کمزور اور ضعیف پڑے ہوئے ہیں، لیکن روزے کی جو بھوک اور پیاس ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسے شیخ فانی کی طرف سے بھی فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ باقی کسی انسان کی طرف سے، کسی روزے دار کی طرف سے فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ہم تھوڑا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ بیمار ہو گیا، عارضی طور پر بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، اسی طریقے سے درد ہو گیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بعد میں اس کا فدیہ ادا کر دیں گے، اس کی طرف سے فدیہ ادا نہیں ہوتا۔ ہر حال کے اندر اس کے اوپر روزے کی قضا لازم ہوتی ہے، اور اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو روزے چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے۔ تو یہی 2 شخص ہیں جن کی طرف سے، ایک ایسا بیمار کہ جس کی دائمی بیماری ہو اور روزے کا رکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، اور دوسرے شیخ فانی، بوڑھا کمزور ضعیف ہیں، اس کی طرف سے بھی فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کی طرف سے روزے کا فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔